طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یعنی ان کا ایک عمل روایت کر رہے ہیں. کانا اذا رأى الہلال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال دیکھتے تھے. ہم تو جیسے انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں کریسنٹ کہتے ہیں، کریسنٹ کا بالکل شروع کا چاند ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو مون کہتے ہیں اور پھر مون ہی کہتے چلے جاتے ہیں آخر تک. عربی زبان میں چاند کے مختلف سٹیجز کے مختلف نام ہیں، جیسے کہ ایک ہلال ہے، پھر بدر ہے، ایک نام قمر بھی ہے اس کا. پھر جب مہینہ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، لونر منتھ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، پھر چاند غائب ہو جاتا ہے ایک دو دن کے لیے، اس کو محاق کہتے ہیں. تو مختلف اس کے نام ہیں. تو اب یہ ہلال کا ذکر ہے، اس میں آٹومیٹکلی کیا پتہ چلا کہ جب بالکل مہینہ شروع ہو رہا ہوتا ہے اس کا جو چاند نظر آتا ہے، تو آپ کیا کہتے تھے؟ قالا، فرماتے تھے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ. اے اللہ، ہم پر یہ چاند امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اتنی خوبصورت دعا ہے. اور یہ کہنا کہ ربی و ربک اللہ، کہ میرا بھی رب اللہ ہے اور چاند تیرا بھی رب اللہ ہے، نہ میں خود مختار نہ تو خود مختار. تو آگے کوئی بھی رسول کو خدا کے درجے پہ نہ پہنچائے، اور جن لوگوں نے چاند کو خدائی کے اختیارات دیے ہوئے تھے وہ بھی سمجھ جائیں کہ چاند کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں، جو سائنٹیفک فنومنن ہے اپنی جگہ، جوار اور بھاٹا جس کو کہ ہم کہتے ہیں ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ، وہ اپنے اثرات اپنی جگہ ہیں. لیکن آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ آج بھی ہمارے اس انلائٹنڈ دور میں بھی چاند فل مون کے ساتھ، خاص طور پہ فل مون کے ساتھ کتنے توہمات وابستہ ہیں. یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ کچھ لوگ بھیڑیے بن جاتے ہیں. ویئر وولف کا سنا ہے آپ نے؟ تو اب اس قسم کے کچھ لوگوں کے خیالات ہیں. ٹھیک ہے، وہ فولکلور کے طور پہ ہی ہیں، کوئی یقین تو نہیں کرتا ان باتوں پہ کہ کوئی انسان بھیڑیا بن جائے گا. لیکن بہرحال جو اس کے اپنے اسٹڈی کیے ہوئے اثرات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن توہمات کبھی شامل نہیں کرنے چاہیے ان چیزوں کے ساتھ. اس کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، لیکن رمضان سے اس طرح سے ہے کہ ہم جتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، یعنی پہلی رمضان کا، اتنے اہتمام سے ہم ایک ہی چاند اور دیکھتے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ شوال کا. جی ہاں. اس کے بعد باقی 10 مہینے ہمیں کچھ ہوش نہیں ہوتا کب جو ہے وہ چاند نکلا اور کب وہ نہیں نکلا اور کون سی چاند کی تاریخ ہے. لیکن جو اللہ نے فرمایا ہے نا سورہ بقرہ میں، رمضان کا جہاں ذکر آیا تھا ایام معدودات، گنے ہوئے دن، گنتی کے دن، ایک ایک دن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے آج چاند کی کون سی تاریخ ہے، عید میں کتنے دن رہ گئے. یا ہم جو شب قدروں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، لیلۃ القدر کی، کہ اچھا آج کون سی رات آ گئی ہے چاند کی. تو کوئی مسلمان ایسا نہیں، شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو دنیا میں کہ جو رمضان میں چاند کی فکر نہ کرتا ہو، انلیس بیچارہ بالکل ہی گیا گزرا ہے اور بالکل ہی فولڈ کے باہر چلا گیا یا ایچ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور روزوں کی فکر ہی نہیں ہے. تو اس کو عید یعنی رمضان کے چاند کے ساتھ مخصوص نہ سمجھیں. یہ ہر چاند دیکھنے کی دعا ہے، جب بھی نظر پڑ جائے آپ کی نئے چاند کے اوپر. تو ترمذی میں یہ دعا موجود ہے کہ اللہم، اے اللہ، احلہ، طلوع فرما اس کو ہم پر. ہم نے قرآن میں پڑھا ہے نا کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، تو وہ گوشت بھی حرام ہے، احلہ لغیر اللہ، جس پر پکارا گیا غیر اللہ کا نام. تو یہ حلہ یا احلہ یا احلہ جو لفظ آ رہے ہیں، اس میں بلند آواز میں پکارنا بھی ہے. جیسے کہ اب جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو کوئی ہمیں آوازیں سنائی دیتی ہیں، چاند نظر آ گیا، کوئی سائرن بجا رہا ہوتا ہے، تو کوئی پٹاخے پھوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بلند آواز میں پکارنا، اسی لیے وہ احلہ بھی وہاں پر اسی معنوں میں احلہ لغیر اللہ ہی بھی. تو اسی پھر کے طلوع ہونا کہ اللہ تو طلوع فرما اس کو، چاند کو، علینا ہم پر، بالامن امن کے ساتھ. اور یہ کیا ہے؟ بیرونی امن. امن امان بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. والایمان، اور ایمان کے ساتھ ایک انٹرنل کیفیت ہے امن کی. امن دو طرح کے، بیرونی اور اندرونی. تو یہ دلوں کا اطمینان بھی اللہ کے ذکر سے ہے. ایمان بہت بڑی نعمت ہے. زوال خوف، زوال حزن ثمرات ہیں ایمان کے، کہ انسان خوف اور حزن سے نجات پا لیتا ہے.
نجات پا لیتا سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کبھی خوف محسوس ہی نہیں ہوتا، کبھی غم محسوس ہی نہیں ہوتا، بےحس تھوڑی ہو جائیں گے کوئی ایمان والے ہونے کے بعد. مراد ہے کہ زندگی کی تھیم نہیں بن جاتی خوف اور حزن. یہ عارضی کیفیات ہوتی ہیں، آتی ہیں، طاری ہوتی ہیں، پھر مومن قابو پا لیتا ہے ان کے اوپر ایمان کی مدد سے. اور جہاں ایمان کا تعلق ہے، ہم انشاءاللہ سورہ ابراہیم جب شروع کریں گے وہاں ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا. اللہ کیا بنا دے اس شہر کو، مکہ کو، بلدن آمنن، اس کو پر امن شہر بنا دے. تو امن کی دعا ضرور کیا کریں. اور مسلم ممالک میں جو ٹرموئل ہے وہ ہمارے اپنے سامنے ہے. اللہ سے بہت تڑپ کے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ امن پیدا کر دے، امن نافذ کر دے. تمام مسلمان ملکوں میں مسلمان جہاں ہوں، جس جگہ ہوں، امریکہ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، پاکستان میں ہوں، یورپ میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، جہاں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو امن کے ساتھ رکھ. اس لیے کہ امن جو ہے وہ اسلام کے نفاذ کے لیے بنیادی شرط ہے. جہاں ٹرموئل ہوتا ہے، جہاں پہ امن نہیں ہوتا اور خطرات بہت ہوتے ہیں، وہاں اسلام نافذ نہیں ہو سکتا. تبھی تو مکے میں نافذ نہیں ہوا تھا، مدینے آ کر ہوا تھا. ہم کہیں کہ لو مدینے میں تو ہر وقت جنگ ہوتی رہی، ہاں لیکن وہ دشمن سے جنگ ہوئی نا، معاشرہ تو اپنی جگہ سٹیبل تھا. تو یہ امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن سے جنگ نہیں ہوگی. دشمن سے جنگ کرنے میں تو آپ دیکھیں بعض دفعہ جب بدامنی بھی ملکوں میں ہوتی ہے اور دشمن اگر حملہ کر دیتا ہے تو پھر وہ امن قائم ہو جاتا ہے ملک کے اندر. آپ تو پتہ نہیں پیدا ہوئی تھیں یا نہیں، 65 کی وار جو آپ میں سے پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں اور پاکستان میں تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کہ سکون ہی سکون ہے، نو کرائم. اس زمانے میں خیر اتنا کرائم تھا بھی نہیں، لیکن ساری قوم جو ہے متحد ہو جاتی ہے، سب کے اندر اتحاد آ جاتا ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے، یہ معاشرے کے اپنے اندر چوری، چکاری، ڈکیتی، قتل، غارت گری، یہ تمام چیزیں نہ ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ امن قائم ہوتا ہے عدل سے. بغیر عدل کے نو جسٹس نو پیس. امن نہیں، اگر عدل نہیں ہوگا امن نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کو تو طلوع فرما ہم پر اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امن قائم کریں اور ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں. والسلامتی والاسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تو نہیں تھے. قرآن نے اسپیسیفکلی کہا ہے، کلیئرلی کہا ہے کہ ہم نے آپ کو شاعر بنا کے نہیں بھیجا. وما هو بقول شاعر، قرآن کے لیے بھی آیا کہ شاعری نہیں ہے. لیکن آپ کے الفاظ میں اتنی خوبصورتی ہے، الفاظ کا انتخاب آپ اتنا حسین کیا کرتے تھے کہ ایک چھوٹے سے جملے کے اندر بہت گہری گہری باتیں آ جاتی تھیں. امن اور ایمان، یہ کوئی کمپوز تو نہیں کی ہوگی دعا بیٹھ کے آپ نے، بس آپ نے چاند دیکھا آپ نے دعا مانگ لی ایک دم سے. اس سے بھی ہمیں آپ کی ذہانت کا اور آپ کے ذہن کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے کتنا آپ کا ذہن شارپ تھا اللہ کے فضل سے. وہ سلامتی، اور اللہ سلامتی کے ساتھ، اور اسلام کے ساتھ. جسمانی طور پہ سلامتی ہو، ہم صحت مند رہیں، ٹھیک سے رہیں، اور اسلام بھی ہو زندگی کے اندر نافذ. تو پیس اینڈ پراسپیرٹی دونوں چیزیں ہونی چاہیے. خوشی بھی ہو اور خوشحالی بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں. ربی، میرا رب، وہ، اور ربو کا، تیرا رب، یعنی چاند تیرا رب. اللہ ہے.